صبر نہیں ہے تو امتحان نہیں ہوگا. وہ سورۃ البقرہ کی آیت جو آتی ہے نا امتحان کے سلسلے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دیکھا آپ نے، ہر طریقے سے تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، ڈر سے، ساری چیزوں آزمائیں گے ہم. اور جو آزمائش صبر ثابت قدم رہے ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے جنت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ العظیم. یہ 22واں پارہ ہے. سورہ احزاب کے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 35 اور 36 ہے. 22واں پارہ جو یہاں شروع ہو رہا ہے، اوپر جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہے، ازواج مطہرات. اس کے بعد پھر یہاں ایک جامع آیت آئی ہے قرآن مجید میں، بہت ہی جامع، اس سے جامع آیت قرآن میں کوئی اور نہیں ہے. ایمان والوں کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے، وہ پورے کا پورے صفات کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا. یہ جائزہ لینا ہم کو بہت بے حد ضروری ہے. اس میں ایک مسلمان اور مومن کسے کہتے ہیں، اس کی عملی زندگی جو ہے اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے، وہ جائزہ لینے ان آیات کے اندر. بڑی اہم آیات ہے اس کے اندر. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ مؤنث اور مذکر کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں. ورنہ قرآن مجید کا جو اصول ہے نا، ہمیشہ وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ الگ الگ نہیں کرتے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، عورت مرد دونوں مخاطب ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ کیا ساتھ ساتھ. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی ان آیات کے جملوں میں جس قدر ایمان والے کے مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے قابل توجہ اس کے اندر بات کہی گئی ہے. اہم بات ہے اس سلسلے میں، کیونکہ خاص طور پہ اوپر کا جو آیات آئی ہیں وہ اہل بیت سے متعلق ہے خاص طور پہ، اور اہل بیت کو احکامات دینے کے بعد میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اس کے بعد ایمان والوں کو یہاں پہ خاص طور پہ ان کا تذکرہ کیا کہ مرد اور عورت دونوں کے تعلق سے خصوصاً. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب سے پہلے آ رہی ہے بات ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اب دیکھیے اس کے بعد والمؤمنین والمؤمنات، ایک خاص بات ہے قرآن مجید میں. جہاں کہیں بھی ایمان والوں کے ساتھ احکامات آتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمین فرمایا، آگے مومنین فرمایا. اچھا، اب اس میں دونوں میں کیا فرق ہے، اس کا بھی جو ہے ذکر کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید میں، کہ مومن اور مسلم میں بنیادی فرق کیا ہے. ایمان اور اسلام، وہ ان المسلمین والمسلمات،
بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اب یہ مسلم لفظ مسلم جو ہے قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور لفظ مسلم کے معنی کیا ہے اس کو سمجھیں گے ہم ضروری سے. مسلم، اسلم، اسلام، تین باتیں. اب اس میں مسلم کے معنی اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی اللہ کے احکامات کے آگے اپنی گردن جھکا دینا، یعنی اللہ کے احکامات کے آگے اپنے اختیار کو ختم کر دینا. ساری باتیں آتی ہیں. اللہ نے جو اختیار دیا ہے نا وہ اختیار کو ختم کر دینا. اللہ کا حکم جہاں بھی آتا ہے نا مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، اور اللہ نے جو احکامات دیا ہے اس کے اوپر ہم کو اختیار، جو وہ اختیار سے دستبردار ہو جانا. اس کی بہترین تشریح ہم کو ملتی ہے سورہ انعام میں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بات کیا نا. اس کے بعد کیا آیت آتی ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت دیکھو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، لہذا اب میری نماز ہے نا، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے، یعنی مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا. اللہ نے جو ہمیں اختیار دے کے ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے نا، وہ امتحان یہی ہے کہ آیا بندہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے اختیار سے دستبردار ہوتا ہے. یہی ہے اصل میں اسلام. اور اس کے دوسرے معنی قربانی بھی وہی ہے. قربانی کے معنی بھی یہی ہے کہ آدمی، قربانی کے معنی یہی ہے کہ اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا دے. قربان یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا قرآن میں سورۃ البقرہ میں بات ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس کے رب نے کہا ابراہیم کو، اے ابراہیم تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کا بچی و فرما بردار ہو جا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کا بچی و فرما بردار ہو چکا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات بیان کی ہے نا، اس میں ایک بہترین صفت جناب علی وہ مسلمانیت کی ہے. جہاں بھی اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں ساتھ میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں. وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورۃ البقرہ میں بات ہے مَا كَانَ ابراہیم یہودیًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. نہ تو یہودی تھا، نہ تو نصرانی عیسائی تھا، بلکہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار تھا. ہر طرف سے کٹ کے صرف اللہ سے اپنا تعلق. اور یہی بات آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اب اسلام کیا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت جو الفاظ استعمال کیے گئے قرآن میں سورہ صافات میں وہ کیا ہے؟ فلما اسلم. دیکھیں اسلام آیا ہوا، فلما اسلم تثنیہ کا صیغہ ہے دو. بس جب دونوں مسلمان ہو گئے، باپ اور بیٹے، کیا مطلب؟ والد صاحب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اور بیٹے ذبح ہونے کے لیے بخوشی تیاری کر رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں اسلام. یعنی عملاً مطیع و فرمانبردار ہو جانا، عملاً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اسے کہتے ہیں مسلم. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. نام کے مسلمان کتنے ہیں زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ عیسائی کے بعد ہمارا ہی نمبر ہے کثرت، لیکن نام کے مسلمان ہیں، صرف کام کے نہیں. اچھا اسلام مسلم کی ضد کیا ہے؟ کوئی چیز بھی اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، عربی کا ماخوذ ہے، ضد سے پہچانی جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ بول رہے ہیں بھائی کیا پانی ٹھنڈا ہے، کیا مطلب ہے ٹھنڈا ہے؟ آپ کو بولنا پڑتا بھائی گرم نہیں ہے.
جب بچانا گیا انہیں نہیں. تو ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو مسلم کی ضد کیا ہے قرآن میں؟ مسلم کی ضد ہے مجرم. قرآن میں اللہ سورہ قلم میں فرماتے ہیں نا افنجعل المسلمین والمجرمین کالمجرمین افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ایک اللہ کا مطیع فرما بردار ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہے، جو حکم دے رہا اس کے آگے اپنا گردن جھکا دے رہا، اور ایک جو اللہ کے احکامات کا مجرم ہے، خلاف ورزی پہ خلاف ورزی، خلاف ورزی پہ مجرم، جرم پہ جرم کر رہا ہے. کیا اللہ فرماتے کیا یہ دونوں کا انجام برابر ہونا چاہیے؟ کیا عملاً یہ دونوں برابر ہیں؟ جب عملاً دونوں برابر نہیں ہیں تو پھر انجام دونوں کا برابر ہونا چاہیے؟ نہیں. جو اللہ کا وفادار ہے، جو اس کے احکامات کو عمل کر رہا ہے، ظاہر اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے اسے. اور جو اللہ کا مجرم ہے اس کو تو سزا ملے گی. پھر یہ ہے مسلم کی ضد کیا ہے؟ مجرم. قرآن میں بات بتائی. اب یہ سوچنا کہ کیا آیا ہم، میں اور آپ مسلم ہے یا مجرم ہے؟ جائزہ لینا ہے میرے کو. اگر واقعی میں اور آپ اللہ اس کے نبی کے احکامات کے پابند ہیں، اور جہاں غلطی ہو رہی، لغزش ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی تو فوری توبہ اصلاح کر رہے ہیں. اس کے یہ معنی نہیں کہ غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن مومن مسلم کا کام کیا؟ فوری جان جاتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور رحیم ہے. لیکن نہیں، جرم کے بعد پھر جرم نہیں کرتا. یہ نہیں بول رہی کہ اللہ گناہ ہوتا ہے، گناہ کے بعد توبہ ہے، اصلاح ہے، لیکن گناہ کے بعد پھر گناہ کے بعد پھر گناہ نہیں، یہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ مسلم ہے، اللہ کے احکامات کا پابند، مطیع و فرما بردار، مسلم کے معنی. اور مجرم اس کی ضد ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. ایک آیت قرآن میں آتی ہے نا، ایک مجرم کے الفاظ آتے ہیں سورہ سجدہ کے اندر. وہ قرآن مجید کی ناقدری یا قرآن مجید کے ساتھ بے رخی، ان کے متعلق فرمایا بہت بڑا جرم ہے قرآن مجید کے ساتھ بے رخی کرنا. قرآن مجید جب آپ کے سامنے اللہ کا کلام، اللہ احکامات آپ کو سنائے جا رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر دینا، غور سے نہیں سن دینا، پوچھ کے پھینک دینا، سمجھ میں آ رہا، بازو میں کر دینا قرآن کو، یہ وہ جرم ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیات سے اسے سمجھایا جا رہا، اللہ کی آیت سے نصیحت کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اعراض کر رہا قرآن سے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اعراض کر رہا، قرآن کو بازو کر دے رہا، اپنی بات قرآن کو سائڈ میں کر دے رہا، قرآن سے اٹک کر کے آگے نکل جا رہا، میری مرضی ان کی لیکن اللہ کی بات نہیں کر رہا. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اعراض کیا، انہیں منہ موڑا قرآن سے، ناتا توڑا قرآن سے، قرآن میں سائڈ میں کر دیا. تو اللہ فرماتا یہ مجرم ہے ہمارا. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جو ہمارا مجرم ہوگا پھر ہم خود اس سے انتقام لیں گے. اب شفاعت، سفارش گئی کام سے آپ کی. اللہ جس سے انتقام بات کہا نا، سفارش وغیرہ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ سفارش کا معاملہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو کہے گا اجازت ہے اسی کی سفارش ہوگی وہاں پہ، یہ نہیں کہ جس کے دل میں ہے اس کے لیے ہوگی. تو اللہ ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ انتقام لینے والا ہے، کیا وہاں پہ کوئی ٹھہرے گا اللہ کے مقابلے میں آ کے؟ تو بہر بہت بڑا جرم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کی آیات کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، نہیں سمجھ رہے لوگ. اللہ کے احکامات آ رہے سب جانتے، اللہ ڈائریکٹ احکام دے رہا اللہ تعالیٰ، سب جان رہے، لیکن اس کو سائڈ میں، قرآن کو سائڈ میں کرتا ہے. بعض لوگوں کے بعد دین بولے تو قصے کہانیاں ہیں، سمجھ میں آ رہا، اللہ کی بات نہیں، اللہ کی کتاب نہیں. تو یہاں جو بات فرمائی گئی ہے نا مسلم. اچھا، اور بھی کچھ مسلم کے متعلق ہم احادیث سے وہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ایک حدیث آتی ہے جس میں بات کہی گئی، آپ حضرات کو بڑی مشہور حدیث ہے یہ. مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المسلم اخو المسلم. کتنی پیاری بات ہے. مسلمان وہ جو دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے.
آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے، محفوظ رہے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان وہ ہے، میں مسلمان کا دعویٰ کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو مسلمان ہے تو پھر یاد رکھ جب تک تو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر میری ذات سے، میری زبان سے، میری ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر مسلمانیت میرے پاس نہیں ہے، نام ہے اسلام کا۔ یہ بس سیدھی طرح پہ سمجھائیے قرآن مجید میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ایک اور ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھے تعلقات رکھو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ دیکھ رہے ہیں خالی کلمہ پڑھ لیے تو نہیں، کلمے کے بعد کیا کرنا ہے وہ بتا رہے اللہ کے نبی۔ دعویٰ تو کر رہے ہیں مسلمانی کرنا ہے، کون ہے مسلمان؟ مومن کون ہے؟ اس کے بعد فرمایا مومن اور مسلم دو جملے، اگلا جملہ حدیث کا جو آ رہا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں وَإِن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے انسانوں کے لیے پسند کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ آپ تو بول رہے میرے کوئی دھوکہ نہیں دینا، میرا مال کوئی نہیں کھانا، میرے کو تکلیف نہیں پہنچانا، میرے کو گالی نہیں دینا، لیکن آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ۔ تو حدیث میں بات بتا دی گئی جو تم چاہتے ہو وہی، تم نہیں چاہتے کہ آپ کو گالی دے، تم یہ نہیں چاہتے میرا مال کوئی کھا جائے، تم نہیں چاہتے کہ میری عزت کو اچھا لے، نہیں چاہتے نا تو وہی معاملہ اللہ بول رہے ہیں تم بھی دوسروں کے لیے ایسی کرو پھر تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم مسلمان بن جاؤ گے۔ ہاں یہ ہے اصل اسلام کا تعلق عملی زندگی سے، عملی زندگی۔ یہ بات بتا دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف کے بات آئی نا، اب اس کے بعد ایمان کے سلسلے میں اگلی حدیث ہم کوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں جو بات کہی گئی اس ان المسلمین والمسلمات، دونوں کو آ گئی یہ بات، مرد عورت دونوں کے تعلق سے۔ قرآن مجید میں کچھ مقامات ایسے جہاں پہ عورت اور مرد کے صیغے استعمال کیے گئے اللہ سبحانہ و تعالی۔ آگے بات آ رہی ہے اب یہ والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یعنی مومنین مومنات، مومن مرد اور مومنہ عورت، یہ دونوں کا ایک ذکر کیا گیا۔ اب ایمان اور اسلام کیا ہے اس کو سمجھیں۔ پہلے تو یہاں پہ اسلام کی بات آئی تو ایمان اور اسلام یہ ہے کہ مومن کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اقرار کرنا، یقین کرنا، ماننا، اسے تسلیم کر لینا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اقرار کرنا، اعتراف کرنا، ماننا، تسلیم کرنا، اس کے اوپر یقین کرنا، یہ ہے ایمان۔ ایمانیات جتنے بھی ہیں اس کے اوپر یقین کامل ہونا، شک نہیں پھر، اس سے کہتے ہیں مومن۔ اچھا مسلم کیا ہے؟ مسلم ہے اب جو کچھ بھی آپ نے دعویٰ کیا ہے ایمان کا، اس کے تقاضے، عملی تقاضوں کو پورا کرنا، یعنی اس کو موٹے الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ ایمان کا تعلق اندر سے ہے اور اسلام کا تعلق باہر سے ہے۔ سیدھی بات۔ ہم موٹے زبان میں آج کل کے جو چل رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ہے نا؟ یہ دونوں ہیں، ایمان اور اسلام۔ اسلام کے ارکان، وہ حدیث شریف مشہور ہے نا، یہاں سے شروع ہوتی ہے، گواہی دیتا ہوں میں اللہ کی، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان، پھر دونوں ہیں۔ دیکھ اسلام کے ارکان میں پورا عمل کا تقاضا ہے اور ایمان کے ارکان میں کیا ہے؟ اقرار، یقین، اعتراف، ہے نا؟ وہ آیت قرآن کی سورۃ البقرہ کی، وہ کون سی ہے؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَلَا الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ۔ یہ ایمان ہے، ارکان ایمان ہے یہ۔
سب ایمان، اور اس کے بعد ارکان اسلام عملی زندگی. تو یہ ایک مومن کے لیے پہلے تو ایمان ہے، پھر بعد میں اسلام. پہلے اقرار ہے، اعتراف ہے، یقین ہے، تسلیم ہے، ساری چیزیں ماننا ہے. اس کا تعلق قلب سے اندر سے، اور اس کے بعد عمل کا تقاضا آپ باہر سے، اس میں اسلام. قرآن مجید میں بات آتی ہے نا، قرآن میں دوسرے مقامات پہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی وہاں پہ یہ بات کہی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے مطیع فرما بردار ہیں. جو سورۃ البقرہ کے اندر آئی، دوسرے مقامات پہ آتی ہے. تو اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورت، یہ دونوں کے تعلق سے بات. اب ایمان کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، سمجھ میں آ رہا، اس کے کتابوں پہ، اس کے نبیوں کے اوپر ایمان. یہ ارکان ایمان ہے. یہ اب یہ ایمان یقینی کیفیت میں ہونا، یہ بات قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں آتی ہے. وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں مومنین کا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. حسب کے الفاظ انما، حقیقت یہ ہے، یہ حقیقی مومن وہی لوگ ہیں. دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن حقیقی مومن دعویٰ کرنے والوں میں وہ لوگ ہیں جو اقرار کرنے کے بعد، اعتراف کرنے کے بعد پھر اس میں شک نہیں کرتے. اگر شک ہے تو یقین، ثم لم یرتابوا، شک نہیں کرتے. پھر جو بھی ایمانیات ہیں جتنے بھی، ان کے اوپر شک نہیں ہوتا. پھر یقینی کیفیت، اس لیے انما فرمایا. دیکھیں وہ بات سورہ انفال کے پہلے رکوع میں آتی، انما المؤمنون الذین، انما المؤمنون الذین، وہ آیت یاد نہیں آ رہی. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادت ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن سب سے پہلے ایمان کا مطالبہ ہوتا ہے. اس لیے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ الہ واحد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، عبدہ و رسول، بندے ہیں اور رسول ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. شک دونوں، اللہ کے سوا کوئی الہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ الہ واحد ہے نا، وحدہ لا شریک لہ، صرف وحدہ نہیں ہے، پھر اس کی ضد ہے. وحدانیت کی ضد کیا؟ شرک نہیں ہونا تمہارے پاس. اللہ ذات و صفات میں ایکتا اور تنہا ہے، اور پھر وہ شرک سے پاک ہے. وحدہ لا شریک لہ، یہ ایمان ہے. پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. اب یہاں پہ بھی بڑا مسئلہ ہے. پہلے گواہی آپ کی عبدیت کی دینا ہے، بعد میں آپ کے رسالت کی گواہی. عبدہ و رسولہ، اگر رسالت میں کوئی شک کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کہ نہیں، کہ اگر کوئی یہ ہے دعوت، تو ایمان نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہا؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کو ذہن میں رکھیے. اب میں دو جملے رکھ رہا ہوں یہاں پہ. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ڈاونڈونا شک کر رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور بشریت میں بھی شک کر رہا، اگر بھائی بشر ہے کہ نہیں، کہ کوئی نوری ہے کیا، فلاں ہے کیا، آج کل ہے نا غلو یہاں پہ، اگر یہ بھی ہے تو اس کا بھی ایمان خطرے میں ہے. آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ عبدہ ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ عبدہ. عبدہ بولے تو کون ہیں آپ؟ محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے آپ بیٹے ہیں. آپ کے والد ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، سب کچھ ہے. آپ بشر ہیں. قرآن میں بار بار یہ بات کہی ہے، عبدہ، عبدیت. قرآن نے گواہی دی نا کئی مقامات پہ. جو قرآن آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑا پیارے انداز میں وہاں پہ جناب تعارف کرا آپ کا. سورہ کہف کے پہلے آیات میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا. معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے،
اور اس ذات نے اپنے بندے کو راتوں رات لے کر چلا گیا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی ایک صفت فرقان ہے، اس کا ذکر کرتے بھی فرمایا سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. دیکھا آپ نے، بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس نے اپنے بندے کے اوپر اس فرقان کو نازل کیا. عبدہ یہ آپ کی شان ہے عبد بولنا. اس لیے کلمے کے اندر، ایمان کے اندر آپ کی عبدیت کو جزء ایمان بنا دیا گیا، ایمان کا حصہ بنا دیا گیا آپ کی عبدیت کو. اور اسی لیے بنا دیا گیا کیونکہ پچھلی قومیں کیا کرے تھے، عبداللہ کی بجائے ابن اللہ بنا دیے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رسول اللہ آخری رسول ہے، اب بگاڑ پیدا ہو گیا تو کوئی اصلاح کرنے والے نئے رسول آنے والے نہیں ہے. اسی لیے ہر طریقے سے اللہ نے اپنے دین کو محفوظ کر دیا کیونکہ آخری رسول ہے. اگر دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو نبیوں کا سلسلہ باقی تھا، بعد کے نبی آ کے اس کی اصلاح کرتے تھے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب دین میں بگاڑ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے کیوں، دوسرے رسول آنے والے نہیں ہیں، اب جو کچھ ہے یہی رسول کریں گے، ظاہر ہے کہ اسی لیے قرآن کو بھی محفوظ کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو محفوظ کر دیا گیا. دونوں چیزیں محفوظ ہیں ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے معاملہ. تو اسی لیے عبدہ و رسول ایمان ہے. یہ والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں. اب یہ ایمان کی صفات کیا ہیں دیکھیے. اب آپ قرآن، ایک تو قرآن مجید میں خود سورہ الحجرات میں آیت مبارک آتی ہے نا، وہ کیا ہے، انما المومنون اخوۃ. یہاں بھی حصر کے الفاظ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. احادیث میں آئی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ ایک مقام پہ تو قسم کھایا آپ نے، مومن کون ہوتا ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن ہے. 3 دفعے قسم کھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، صحابہ پورے پریشان ہیں ایک دوسرے کو، کون ہے، کون بدبخت ہے آخر مومن نہیں ہے. آخر گھبرائے ہوئے اللہ کے نے پوچھ ہی لیا آخر میں کون یا رسول اللہ. وہ ذات اس کی آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہے. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی حج گئی کام سے. اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہے، آپ کے ملنے جلنے آپ کے پریشان ہیں آپ سے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، لین دین صحیح نہیں ان کا، آپ کا پڑوسی ہیں آپ کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کچھ بھی رہن دو، اگر پڑوسی اس کا امن میں نہیں ہے تو اللہ کے پاس وہ مومن نہیں ہو سکتا. زبانی خرچ میں ایمان والے بولیں گے، سب کو بولیں گے ہم اس کو، لیکن اللہ کے پاس وہ مومن. اسلام کی یہ خوبی ہے میرے بھائی، اسلام کا یہ حسن ہے. آپ عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، لیکن آپ کا تعلق پڑوسیوں سے نہیں ہے، رشتہ داروں سے نہیں ہے، معاملات میں نہیں ہے، تو یہ اللہ کے پاس ہی کوئی کام کا ہی نہیں ہے اس کا چیز کا عمرہ. وہ دوسرے دین میں ہوں گا، وہ جا کھا کے خوش کرو ان کو، بس ختم، بلی چڑھاؤ. لیکن اللہ کے پاس نہیں. اللہ بول رہے ہیں بندہ راضی تو میں راضی، آپ کا پڑوسی راضی تو میں راضی. آپ پڑوسی کو تکلیف دے کے آپ میرے کو راضی کر رہے ہیں، احرام باندھ کے آ رہے ہیں. کمال ہے یار. لوگوں کو ڈبا کے، لوگوں کو پریشان کر کے، خالی احرام بن کے میرے پاس آ رہے ہیں. لوگوں کو وہاں چکر دے کے کیا میرے گھر کی چکر کاٹے تو معاف ہوتا سمجھ رہے ہیں. یہی تصور ہے نا آج کل لوگوں کا. یا گھما گھما کے ذرا وہاں جا کے گھوم رہا، کیا تعلق ہے اس کا بولو آپ. کیا وہاں جا کے گھومنے سے کیا اس کے وہ گناہ معاف ہوں گے جو لوگوں کو چکر دے کے گیا یہاں سے؟ سوچیے آپ. یہاں عمل سے بحث کرتا ہے اسلام، پریکٹیکل دین ہے یہ پوجا پاٹ کی حد تک نہیں ہے اسلام. بھگوان خوش ہو گئے بس ختم، برخاست، دوسروں کو کچھ بھی کرو آپ سمجھے. کہیں بھی معاملہ کر لیے، کسی کو پریشان دیے، کچھ شیر آیا اس میں چارہ نے لے کے جا کے بھگوان کے نام پہ چڑھا دیے، انہوں خوش. کیا ایسا نہیں ہے معاملہ. دین یہ اللہ کا دین ہے. اور اللہ بار بار بولا کہ میں بے نیاز ہوں، میں سمد ہوں، میں غنی ہوں، تمہارے سجدوں کی میرے کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے حج اور تمہارے جنابی طوافوں کی ضرورت نہیں ہے،
سمجھ میں آ رہا؟ اللہ غنی ہے، اللہ غنی عن العالمین، سارے عالموں سے اللہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو تمہاری اپنی اصلاح کے لیے سارے جناب عبادات کو فرض کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ثواب کا کام، مسجد بنا دیے ثواب کا کام، وہ پانی کے سبیل لگا دیے ثواب کا کام، پھر اس کے بعد اپنے عذاب کے کام جاری ہے، پھر سمجھ میں رہا، اس کی زمین قبضہ، اس کو ڈبا دے، اس کو ڈبا، ادھر ثواب کے کام بھی ہو رہے ہیں، ادھر عذاب کے بھی ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہے یہ اسلام؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن پڑھیے، تدبر کے ساتھ پڑھیے، باضابطہ اور فکر سے پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہمارے پاس جو دین ہے نا، اس میں حقوق و لباد کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ میں آپ کو ڈبا رہا ہوں، میں آپ کو فرض ستا رہا ہوں، پھر اللہ معاف کر دے بول رہا ہوں، نہیں معاف ہوتا۔ آپ سے معافی مانگنا ہے میرے کو پہلے، اس کے بعد اللہ سے، کیونکہ آپ کا گنہگار ہوں میں۔ نماز میں غلطی ہو گئی، روزے میں غلطی ہو گئی، یہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو آپ معافی۔ لیکن میں آپ کو تکلیف دوں، میں آپ کو ڈبا دوں، تو اللہ سے نہیں، آپ سے معافی مانگنا ہے مجھے۔ اللہ کا جو حکم، وہاں اگر مجھ سے غلطی ہو رہی تو اللہ سے ڈائریکٹ معافی ہے، اگر آپ کا حق مانا تو آپ سے معافی مانگنا ہے مجھے پہلے، بعد میں اللہ۔ یہ ہے اسلام، یہ حقوق ہے، یہ اللہ دیا ہے بندوں کو۔ اسلام کی حسن اور خوبی ہے اس کی، اسلام کی یہ تو ہے ہی نہیں مانتا، سمجھ میں آ رہا؟ کبھی بھی نیکی کی بات آ گئی تو ہم یہی کرتے ہیں، بھائی ارے بڑا نیک بندہ، نماز پڑھتا، روزے رکھتا، حج پہ جائے، ارے بھائی اصل دیکھو اس کے تعلقات کیسے، کتنا نیک ہے۔ یہ خاتون کا ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، کثرت سے روزے رکھتی ہے، کثرت سے تلاوت کرتی ہے، لیکن بد زبان ہے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا۔ صحیح، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک دوسری خاتون کا، یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، اس کی نمازیں بھی کم ہیں، اس کے روزے بھی کم ہیں، اس کی تلاوت قرآن بھی کم ہے، لیکن بڑی اخلاق والی ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے۔ سمجھ میں آ رہا بات؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ ہمارے پاس تو اس کی کوئی فکر ہی نہیں، زور پورا بس فضائل نفل پڑھو، یہ کرو، اس پہ دیا جا رہا۔ اور بھائی ادھر فوکس ہی نہیں کرے آپ۔ اب عوام بھی یہی سمجھ رہی نیک کام ہے تو نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، قربانی دینا، یہی انہیں نیک، یہ جو معاملہ انسانوں کے ساتھ، اس کو نیک سمجھ رہی تھی انہیں اب، کیونکہ پورا فوکس ہمارے علماء واعظین اسی کے اوپر کرے پورا، سمجھے؟ ٹوپی ہونا، داڑھی لمبی ہونا، ٹخنے سے اتنا ہونا، وہ بھائی رائٹ ہے ہونا، اس میں ٹخنوں سے اوپر بھی ہے، داڑھی بھی ہے، مجھ اس کی لباس بھی ہے، شملہ بھی ہے، پیشانی پہ گھٹا بھی ہے، لیکن رشتہ داروں سے جس کے تعلقات خراب ہیں، مولانا کے ہم جیسا، پھر کہاں ہے چلیں؟ فوکس کہاں کر رہے ہیں؟ کہاں فوکس کیا قرآن نے؟ بار بار یہ والمومنین والمومنات، ایمان اصل چیز، ایمان کی حفاظت۔ اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے، قرآن میں بھی آتی ہے نا، اس میں بعض چیزیں ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ دیکھیے اس ایک چھوٹی سی حدیث میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس حدیث کے متعلق صحابہ کرام کی یہ تبصرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کوئی جمعہ کا خطبہ ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی یہ ارشاد نہ فرماتے ہو۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا ایمان لہ لمن لا امان لہ، اس کے پاس ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ دوسرا ٹکڑا اس حدیث کا کیا؟ لا دین لہ لمن لا عہد لہ، جس کے پاس وعدے کی پابندی نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ بہت بڑا گھٹا آ گیا نماز پڑھ کے، پہلی صف میں رہتے، لیکن اگر معاملات صحیح نہیں ہے، لین دین صحیح نہیں ہے، وعدہ خلافی ہو رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پاس دین نہیں ہے۔ وہ دیندار آدمی کبھی بھی گھماؤ پھراؤ نہیں کرتا لوگوں سے، نہیں۔ قرآن میں سورہ احزاب میں آئی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اس کا، اور جب بھی بات کرو تو بڑی پکی اور مضبوط ہونا بات تمہاری، گھماؤ پھراؤ کی نہیں ہونا۔
قرآن میں سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو جن سے بھی تم نے تمہارے معاہدے ہیں، وعدہ ہے، اس کو پورا کرو تم. ان العہد کان مسئولا، کیونکہ بے شک وعدے کے بارے میں اللہ کے یہاں پرسش ہونے والی ہے. بس بڑی اہمیت ہے اس کی. اور ہمارے پاس تو وعدے کی اہمیت ہی نہیں ہے ہی نہیں وعدے کی اہمیت. اللہ محفوظ رکھے، ہے ہی نہیں بھائی، بتا رہا ہوں میں آپ کو. عمل سے جوڑ دیا گیا اس کو، عمل کے بگاڑ کو بیان کر کے اس کے ایمان کی نفی کی جا رہی، عمل کی خرابی کو بیان کر کے اس کے ایمان کی نفی کی جا رہی. تو مطلب کیا؟ ایمان اور عمل کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. یہ بات ہے قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے جو اوصاف بیان کیے ہیں نا، آپ دیکھ لیجئے ذرا. اور سورہ مومنین کا پہلا رکوع پڑھ لو آپ، اس میں وہی بات ہے. یا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور آگے چل کے اللہ فرماتے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. مومنین تو وہ لوگ ہیں جو امانت دار ہوتے ہیں، امانت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں. وعہدهم عہد، وعدہ. کہاں ہے بھائی؟ بہت ہے، کثرت میں، کثرت میں بہت ہے، عمل میں نہیں ہے. اور اللہ کو عملی مومن پسند ہے، بلکہ بے عمل تو آپ غور کیجئے. اس زمانے میں جو منافقین تھے نا مدینے میں، ان کو یہ معلوم تھا اچھی طریقے سے. دیکھیے آپ، وہ اسلام سے نفرت کرنے کے باوجود زبان پہ افراد تھا، لیکن دل میں نہیں تھا. اسلام کی مخالفت بھری ہوئی تھی، لیکن پابندی سے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے اگر نماز کو نہیں آیا تو ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے. پھر نہیں، یہ ان کے نگاہوں میں اگر نماز نہیں پڑھے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے. لہذا کم از کم ان کو یقین دلانے کے لیے نماز. ارے اس زمانے کے منافق کو اتنا شعور تھا، اور آج کے مسلمان کو اتنا شعور نہیں ہے. اتنا شعور نہیں. اس کو معلوم تھا اگر نہیں گئے نماز کو تو پھر معلوم ہو جائے گا ہم زبانی خرچ کیا ہے. اسی لیے اللہ ان کے نمازوں کا ذکر کیا قرآن میں ہے نا. لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى. آتے ہیں کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ. یراؤن الناس، مگر لوگوں کو دکھانے کے، اللہ کے لیے تھوڑے آتے. اس زمانے کا منافق میں اتنا شعور تھا اسلام کے تعلق سے جو آج کے مسلمان میں کہ اللہ ماشاء اللہ. والمومنین والمومنات، ایمان والے مومن یعنی مرد مومن عورتیں، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ ہم بھی مسلم ہیں، ہم بھی مومن ہیں. آج جو قرآن کہہ رہا ہے بات آ رہی ہے. آگے بات آئی پھر والقانی. اچھا، اور ایک بات آئی ہے کہ مومن کی بھی ضد قرآن میں آئی سورہ سجدہ میں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. کیا ایک مومن اور ایک فاسق کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون. اللہ خود فیصلہ کرتے نہیں ہو سکتے. کیا مطلب ہوا؟ ہم مومن بول رہے ہیں، فسق اور فجور بھرا ہوا ہے ہمارے پاس، اور اللہ بول رہے ہیں جو مومن بول رہا اور فاجر ہے، فاسق ہے، وہ برابر مومن کا برابر ہو ہی نہیں سکتا انہیں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. نہیں ہو سکتے بول رہا اللہ تعالیٰ. اور ہم آج فاسق ہے، فاجر ہے، کیا کیا ہے پتہ نہیں، پھر بھی مومن ہے. قرآن نفی کر دے رہا اس کی. دیکھیے آگے بات آ رہی ہے دوسری. والقانتین والقانتات. قانتین مٹھی و فرما بردار، اللہ کی فرما برداری کرنے والے. اللہ قرآن میں بات فرما وہ قوموا للہ قانتین، نماز کے سلسلے میں جا رہا. تو اللہ کے آگے ایسے ٹھہرو کہ عاجز غلام اللہ کے سامنے کیسے ٹھہرتا ہے. ساری توجہ اس کے اللہ کی طرف ہوتی، فوکس وہی ہوتا اس کا سارا. اب بھول جاتا دوسرے کو نہیں نماز کے بعد.
اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے معنی وہی ہے، اللہ جیسے اللہ تو سب سے بڑا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، ختم، درخواست، پوری سلام پھیرے تک اس کا پورا فوکس کدھر ہے، وہی چاہ اللہ کے ساتھ۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، راست بات مرد، راست بات عورت۔ ایمان مسلمان کسے کہتے ہیں، اس کی لسٹ آ گئی پوری، ایک ہی آیت ہے یہ پوری، آیت نمبر 35 پڑھو آپ گھر میں جا کے، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، پھر اس کے بعد اپنی تصویر دیکھو اس کے اندر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان اور اسلام کا لیول کیا ہے آخر، ہے نا، بہت ضروری ہے۔ کیا ہمارے پاس آج کل گھر کے اندر سب ہو گیا بھائی، بخار آ گیا تو فوری لگا لے رہے، تھرمامیٹر دیکھ رہے کتنا ہے، معلوم ہو جا رہا ٹیمپریچر، نہیں، سب گھر میں آ گیا، پورا بی پی کتنا فوری معلوم کر دے رہے، کتنا ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا ہونا، کم سے کم ایمان تو کتنا ہونا چاہیے، وہاں دیکھو آپ کیا ہے، زیرو ایمان، کم سے کم آخری ایمان کیا ہونا چاہیے۔ وہ حدیث میں جو آتا ہے نا یامرون بالمعروف کے تحت، اس میں یہی بات کہی گئی ہے نا، ایمان کا آخری درجہ یہی ہے کہ جہاں برائی ہو رہی ہے اور اتنے کمزور ہے کہ تم اس برائی کو روک نہیں سکتے، اس برائی کے خلاف بول نہیں سکتے، تو کم از کم اس برائی کے خلاف اپنے دل میں ایک گھٹن محسوس کرو، ایک خباثت محسوس کرو، ایک گندگی محسوس کرو، اتنا تو کرو کم از کم۔ یہ کیفیت بھی اگر نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ الخردل، پھر اس کے بعد اگر یہ کیفیت بھی تمہارے پاس نہیں ہے تو سمجھ لو اب رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے پاس ایمان باقی نہیں ہے، مائنس ہو جا رہا۔ یہ بھی کیفیت اگر نہیں ہے، خالی برائی نہیں کر رہے ہیں آپ، کچھ نہیں، لیکن برائی کے خلاف اگر آپ کے دل و دماغ میں اگر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، تو پھر آپ بھی اس برائی کے اندر شامل ہے، ایک معلوم ہے نہیں ہوتا ہے، پھر یہ کیفیت آ گئی تو پھر اب تمہارے پاس ایمان کا جو آخری لیول ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ہم دیکھنا چاہیے نا یہ آیات پڑھ کے ہمارے اندر ایمان کا دیکھنا ضروری ہے، مرنے سے پہلے یہ سب دیکھ لینا اچھے ہے نا۔ ہم آج کل تو چل رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا، ہر 6 مہینے میں جا کے پوری جنرل چیک اپ باڈی کا دیکھو، کہیں کچھ تو نہیں ہے، لیکن ایمان کا چیک اپ پھر کیسا، کچھ اہمیت نہیں ہے اس نے۔ ایمان کا جائزہ لیتے رہو، دیکھو حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، ایک دورہ ایسا آنے والا وقت میں بندہ صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، ایسا دور آنے والا ہے نا، اور اس دور سے گزر رہے ہیں اپن، تو پھر جائزہ لینا ہے نا اپنے ایمان، اپنا ایمان بڑھ رہا یا گھٹ رہا، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، دونوں چیزیں ان سے، اس کی جو کیفیت ہے ایمان کی، اب وہ ایمان جو نہ بڑھتا نہ گھٹتا، وہ ایمان صرف اقرار باللسان والا ہے، زبانی جو کرتے ہیں نا اقرار، وہ بڑھتا اور گھٹتا نہیں، کیفیت تو کم زیادہ ہوتے نہیں ہے نا۔ اب قرآن ابھی پڑھا سورہ انفال میں، زادتہم ایمانو، ان کا ایمان میں اضافہ ہوتے جائے گا، جہاں اضافہ ہوگا تو کبھی بھی ہوئیں گے، الایمان فرمایا وہاں پہ حدیث میں، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، ینقص و یزید، ایمان ہمارا بھی گھٹ رہا ہمارا بھی بڑھ رہا، دونوں چیزیں۔ تو ایمان کی کیفیت کا جائزہ لیتے رہو، وہ قرآن میں سورہ حشر کی جو آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، کتنی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے یا گھٹ گئی، جائزہ لینا ہے نا، کیونکہ ایمان ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اقرار کر لی قصہ ختم، نہیں، کیفیت کا نام ہے ایمان، بڑھتا گھٹتا ہے اور پھر کبھی مائنس بھی ہو جاتا، کب کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آخری فیصلہ حدیث میں بات آتی ہے، تمہارے اعمال کا فیصلہ آخری اعمال کے اوپر ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حدیث کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں مرا ہے۔ کیفیت کیا تھی اس کی مرتے وقت اس تو پر ہے،
حدیث میں تم کتنا بھی عمل کرو تم کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا تمہارا عقلی شعور ہے، شعور کے ساتھ ہوگا۔ اعمال بہت ہے لیکن شعور نہیں ہے، کس کے سامنے ڈرائیں پتہ ہی نہیں آپ کو، کیفیت ہی نہیں آپ کے ایمان میں، پھر وہ ایمان آنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جتنے قرآن ختم کر رہے ہیں آج، صحابہ تو تک رہے نہیں، کیا بھائی نہیں کرے، اتنے قرآن ہم نے نہیں ختم کرے، ایک رمضان میں ہم 8-8 10 کرے، صحابہ کرے اتنے، تو کیا ان سے بڑے اچھے آپ؟ ہماری جو نمازیں ہیں صحابہ کی وہی نمازیں تھی، تو کیا ہماری ان کی نمازیں برابر ہیں؟ ہو سکتی برابر؟ ہاں گنتی میں برابر، ظہر کے 4 وہ بھی 4 میں بھی 4، ظہر فجر میں تو انہوں بھی 2 میں بھی 2، مغرب میں انہوں بھی 3 میں بھی 3، عشاء میں انہوں بھی 4 میں بھی 4، پھر کیا انہوں بڑھے گئے کو بھائی؟ آپ کا جو اعمال ہے وہ گنتی میں ہے، ان کے اعمال وزن میں ہے، تولا جائے گا، تم کو خالی گنتی میں لا رہی تم، سمجھے؟ کوانٹٹی منلی کوالٹی نہیں، وہاں کوالٹی، اس لیے کیفیت اصل چیز ہے۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، سچائی، سچ بولنا۔ حدیث میں بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتا۔ کیا وعدہ خلافی؟ ہاں وعدہ خلافی ہو سکتا ہے، بخیل، ہاں بخیل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ منافق کے 4 علامات جو بتائے گئے نا اس میں ایک جھوٹ بھی ہے، من احدث کذب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی اس وضاحت میں کیا فرمایا؟ اگر یہ چاروں پور ہے اس کے پاس، 4 میں سے اگر ایک صفت ہے تو 4 نفاق اس کے پاس ہے، جھوٹ کا۔ اور پھر اس حدیث کی وضاحت میں امام مسلم جو اضافہ کیے ہے نا حدیث بھی، وہ بڑی خطرناک بات ہے اس میں۔ یہ 4 اگر بگاڑ ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو دھوکہ دے، امانت سے خیانت کرے، لڑائی جھگڑا کرے، گالی گلوچ پہ آ جائے، اگر یہ 4 ہے تو پکا منافق ہے، 4 میں سے ایک ہے تو 4 نفاق اس کے پاس ہے۔ اس کے بعد حدیث میں بات آئی، کیا بات ہے؟ من صلی وصام وظن انه مسلم، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر 4 چیزیں ہیں، چاہے نمازی روزے رات بھی رہنے دو، اگر یہ 4 بھی ہے تو پکا منافق ہے، عملی منافق۔ یہ ہے اللہ کو جھوٹ پسند نہیں۔ جھوٹی گواہی دینے والوں کا ذکر اللہ نے مشرکین کے ساتھ کیا قرآن میں، جھوٹی گواہی دیتے لوگ، جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر قرآن میں بات بھی آئی، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین بھی الفاظ آتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر۔ اور ہمارا تو دعویٰ ہے کہ جھوٹ بولے بغیر کاروباری نہیں چلتا، جھوٹ بولے بغیر کاروباری نہیں چلتے، تو ہمارا تکیہ کلام بھی ہے۔ کیا صفات ہے ایمان والوں کی؟ والصادقین، اور ہمارے پاس معمولی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، بے تک بات ہے نہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، معمولی بات ہے وقت کو، اس پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ بعضوں کو تو خصمہ بھی کھا لیتے ہیں، نہیں بھائی میں قسم سے بول رہا ہوں، نہیں بھائی قسم سے بول رہی ہوں، نہیں جھوٹ نہیں بولتی واللہ فلاں، اور اس کے بعد اور آگے نہیں دیکھو ابھی شام ہو رہی ہے، دیکھو ابھی میں جھوٹ ارے نہیں ارے دیکھو میں قسم سے نہیں بول رہی ہوں، ابھی اذان ہو رہی دیکھو آپ، ارے میں قسم سے نہیں بول رہا ہوں، دیکھو مسجد میں ہوں میں۔ یہ عجیب معاملہ ہو گیا بھائی، یہ مومن ایمان کہاں ہے؟ ایمان سوچیے آپ، جھوٹ نہیں۔ آدمی جھوٹ بولتے بولتے آدمی کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ایک آدمی جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے بولتے انہیں جھوٹوں میں لکھا جاتا، جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا۔ اچھا، اور ایک حدیث میں بڑی پیاری بات آئی، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی جھوٹا نہیں ہے، انہیں سچا جھوٹا نہیں ہے، جھوٹ بولے نہیں، انہیں جھوٹا بھی نہیں ہے، مگر وہ جھوٹا ہے سب سے بڑا۔ حدیث میں بات ہے، من کذب کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کو خود جھوٹا نہیں، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے
جو خبر دوسروں سے سن رہا اسی کو فارورڈ کر دے رہا، بھائی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ تحقیق ہی نہیں کر رہا، انہیں سمجھ میں آ گیا، واٹس ایپ پہ ٹک بول کے بھیج دیا تھا، ختم۔ وہ جھوٹ ہے، سچا ہے، فیک ہے، کیا میسج آپ کو سروکار ہی نہیں ہے اللہ کے، یہی تو جھوٹا ہے اصل میں۔ بھائی جو میسج آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کی تحقیق کر کے اس کو آگے بڑھاؤ۔ آپ تو جھوٹ نہیں گے تو جھوٹی میسج آئیں گے نا، جھوٹی بات۔ تو سب سے بڑا جھوٹا وہی ہے جو خود تو جھوٹ نہیں بولا لیکن لوگوں کی سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے لوگوں کو فارورڈ کر دے رہا، یہ سب سے بڑا کفا بالمرء کذبا۔ بات سنو، آپ کیا ہے، مولانا تو جھوٹے نہیں ہیں مگر مولانا کچھ سن کے بول دیے بیٹھے بیٹھے ہے، یہی بات ہے خاص۔ اور یہ حدیث کو لائے ہیں امام مسلم خاص طور پہ جھوٹی روایات کے سلسلے میں۔ وہ حدیث میں آئی نہیں کہ میرے دور بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو میرا نام لے کے میرے طرف باتیں منسوخ کر کے جھوٹ بولیں گے، اور جبکہ تم نے تمہارے باپ دادا نے بات سنی نہیں تھی ان کی، لہٰذا تم ان سے بچو، اپنے آپ کو بچا کر رکھو ان سے۔ یہ روایات کا معاملہ ہے، جھوٹی روایات، موضوع روایات، جھوٹی حدیثیں، گھڑی ہوئی حدیثیں، ضعیف حدیثیں، سمجھ میں آ رہا؟ دماغ میں رکھنا چاہیے، حدیث بولتے ہیں ہم سر جھکا دیتے ہیں جب ہم مان لیتے ہیں، ضعیف اور موضوع روایات اور احادیث صحیحہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ محدثین اپنے زندگیوں کو وقف کر دیے ہیں اس کے اندر۔ دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں پیش کر سکتا جو محدثین نے جو فن حدیث جو ایجاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو جو جانچے اور پرکھا، پھر ان کے معیار کے مطابق جب ان کو اطمینان ہو گیا تو اس کو پھر اپنی کتاب میں لا کے انہوں نے فرمایا میں نے اس حدیث کو صحیح راویوں سے لی، اتنی بات ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی غلطی ہو، ممکن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی ایک 30-40 سال تک پہلے ہمارے علماء کا ایک طرز تخاطب تھا، کیا تھا بھائی؟ حدیث بول کے کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نے اس طرح کہا ہوگا۔ آج تو کچھ بھی نہیں، جھوٹی ضعیف حدیث کو بھی بول کے رسول اللہ بول کے چھوڑ دینا، وہ صحیح حدیث بول کے علماء یہ کہتے تھے، محدثین اس طرح کہتے تھے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا اللہ کے نبی نے اس طرح کہا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے غلط بات منسوب کرنا، منسوب کر دینا غلط بات۔ وہاں پہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر عمدن جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ من یقل ما لم یقل علی، اور جو میری طرف ایسی بات کو منسوخ کر دے جو میں نے نہیں کہی تھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن احساس ہی نہیں ہے ہم کو، حدیث کہاں سے بیان کر رہے ہیں، کون ہے، کدھر ہے، کیا ہے آخر۔ بہرحال ایک بات آ گئی، اس میں دوران میں بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد فرمایا صادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت۔ صبر اللہ کا حکم ہے خاص طور پہ، بلکہ یوں سمجھ لیے آپ ایک مومن ہے اگر اس کے اندر صبر ہے تو اسلام پہ قائم رہ سکتا، اگر صبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے زندگی کو امتحان کی بنایا ہے، یہاں پہ ہر قدم پہ آپ کا امتحان ہے، امتحان ہی امتحان ہے، اور امتحان کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر نہیں ہے تو امتحان نہیں ہوگا۔ وہ سورۃ البقرہ کی آیت جو آتی ہے نا امتحان کے سلسلے میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھا آپ نے، ہر طریقے سے تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، ڈر سے، ساری چیزوں آزمائیں گے ہم، اور جو آزمائش صبر ثابت قدم رہے ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے جنت کی۔ زندگی ایک ٹیسٹ ہے جو اللہ ہم کو یہاں بھیجا، تم کو ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وقت ہو جائے بھائی، اب میں ختم کر دیتا ہوں اس کے یہیں پہ انشاءاللہ۔ والصابرین والصابرات، اگلی آیت بعد میں کر لیں گے اپن انشاءاللہ۔ چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔